سورہ شورى آیت نمبر 75 میں عربی متن پیش کر رہا ہوں. والذی هو یطعمونی ویسقین، آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. آیت کی تشریح کرتے ہیں والذی هو یطعمونی، اور وہی مجھے کھلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، رزق. صرف پیدا کرنا اور ہدایت دینا ہی نہیں، بلکہ زندگی کو چلانے کے لیے کھانا پینا دینا بھی اسی کا کام ہے. یہاں ہوا وہی پر زور ہے، مطلب کھلانے والا اصل میں صرف اللہ ہے، باقی سب اسی کے وسیلے ہیں. ماں باپ، محنت، کاروبار، یہ سب اسباب ہیں، اصل رزاق اللہ ہے. وَيَسْقِينَ، اور وہی مجھے پلاتا ہے. پانی، دودھ، مشروبات، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. غور کریں، دنیا کی ہر مخلوق پانی پر قائم ہے. بارش برسانا، چشمے نکالنا، دودھ پلانے والی ماں کو طاقت دینا، سب اللہ کا کام ہے. حکمت کی دعوت. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک سادہ حقیقت یاد دلا رہے ہیں. یہ پتھر کے بت کھانا پکا سکتے ہیں، پانی برسا سکتے ہیں، یا زمین سے اناج اگا سکتے ہیں؟ یہ سوال اتنا فطری ہے کہ ہر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے. آج بھی ہم رزق کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری محنت سے سب کچھ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں صاحب کی وجہ سے روزی چلتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کھانے کے لقمے کو رزق بنانا اللہ کا کام ہے. لاکھوں لوگ کماتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے کھا نہیں سکتے. لاکھوں لوگ کھاتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر لقمہ اللہ کی عطا ہے. بھائیوں، کبھی سوچا ہے کہ یہ نوالا جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے، اس کے پیچھے کتنے مرحلے ہیں؟ زمین، بارش، کسان، تندور، لیکن یہ سب کچھ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ صرف اللہ کے حکم سے. اگر اللہ نہ چاہے تو زمین بنجر ہو جائے، بارش رک جائے، یا فصلیں برباد ہو جائے، پھر کوئی طاقت نہیں جو آپ کو کھلا سکے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں اپنا دیا ہوا حلال رزق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. قرآن میں اللہ نے اپنے کئی نام رکھے: رزاق رزق دینے والا، الخالق پیدا کرنے والا، المعطی عطا کرنے والا. یہ آیت ہمیں اللہ کی ربوبیت کی یاد دلاتی ہے. وہی پرورش کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. اصل پیغام، انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اللہ کی نعمت ہے. اصل شکر یہی ہے کہ ہم کھانے پینے کے ہر لمحے اللہ کو یاد کریں. رزق کے معاملے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیں. گویا یہ آیت دل کی گہرائی سے ہمیں یاد دلاتی ہے جس نے پیدا کیا وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. تو پھر سجدہ بھی اسی کے لیے ہے.